صدر محترم، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کا موضوع بحث ہے کہ سوشل نیٹورکنگ سائٹس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں اور میرا ماننا بھی ہے۔ جناب صدر، ابھی میں کل فیس بک پر دیکھ رہا تھا کہ اللہ اور رام کے درمیان مقابلہ چل رہا ہے۔ لکھا ہوا تھا کہ اللہ کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے تبصرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ اوپر لکھیں۔ گویا اگر تبصرے میں اللہ اوپر کی تعداد میں کمی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کو شکست فاش ہوئی۔ جناب صدر، سوشل نیٹورکنگ سائٹس یہ انٹرنیٹ سے جڑا ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے، تبادلے خیال کرنے اور انٹرنیٹ پر موجود کئی چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، جیسے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام وغیرہ۔ جناب صدر، سوشل نیٹورکنگ سائٹس کے بہت زیادہ طبی خطرناک نقصانات ہیں۔ جرمن ٹاؤن جنرل کی رپورٹ کے مطابق 40% نوجوان شراب، سگریٹ اور گانجے کے عادی اسی سوشل نیٹ ورک سے ہوتے ہیں۔ جرمن یونیورسٹی کی رپورٹ بتاتی ہے کہ ہر تیسرا نوجوان جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے وہ اکیلا پن اور تناؤ محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح کاربن سنڈروم جیسی خطرناک بیماری جس میں انسان کی انگلیاں 24 گھنٹہ کاپتی رہتی ہیں، ایسے خطرناک بیماریاں، ایسے 55% مریض اسی سوشل میڈیا کے ہوتے ہیں۔ اور مینٹل ڈس آرڈر جس میں انسان اپنے آپ کو مایوس اور پوری دنیا کو خوش دیکھتا ہے، ایسے 99% مریض اسی سوشل میڈیا کے ہوتے ہیں۔ اور دنیا میں 4000 ہر سال 4500 خودکشی اسی سوشل میڈیا کا پیش خیمہ ہے۔ جناب صدر، جہاں سوشل میڈیا کے بہت زیادہ طبی نقصانات ہیں، وہیں اس کا دوسرا سب سے بڑا نقصان اخلاقی بگاڑ بھی ہے، اس لیے کہ UN کی رپورٹ بتاتی ہے کہ ہر سیکنڈ دنیا کے اندر 30,000 لوگ فحش فلمیں دیکھتے ہیں، جس میں ہندوستان کا 80% نوجوان 18 سال کی عمر سے پہلے گندی ویب سائٹ دیکھ کر اپنے ہاتھوں اپنی زندگی تباہ و برباد کرتا ہے۔ دوستو، ایک دور تھا کہ جب دو لوگ لڑائی کرتے تھے تو تیسرا سلح کراتا تھا، مگر آج جب دو لوگ لڑائی کرتے ہیں تو تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ جی ہاں جناب صدر، آج کے رفیق کو یہ نہیں پتا کہ وہ جس زینب سے چیٹنگ کرتا ہے وہ اس کا چھوٹا بھائی عبداللہ ہے، اور اسے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس فیک اکاؤنٹ میں اس کا چھوٹا بھائی اکیلا نہیں بلکہ 13 کروڑ 70 لاکھ لوگ موجود ہیں۔ اور آج مذہبی کتاب دا ہولی بک کی جگہ فیس بک نے لے لی۔ جناب صدر، آج فنکارانہ فسادات کے پیچھے سب سے اہم وجہ یہ سوشل میڈیا کا ہے، اس لیے کہ BJP IT سیل کے سابق ممبر مہابیر کا کہنا ہے کہ ہمارا نیٹ ورک پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے، اور جو کوئی BJP کی مخالفت کرتا ہے تو ہمارا کام اس کی ٹرولنگ کرنا اور اسی طریقے سے ہر خبر کو ہندو بنام مسلم بنانا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے الیکسا ویب سائٹ کے مطابق ہندوستان کی 10 سرفہرست ویب سائٹ میں نیوز ٹرینڈ نیوز کا شمار کیا جاتا ہے، اور اس فیک ویب سائٹ کو تقریباً ہر روز 350 کروڑ لوگ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہم مکہ مدینہ کے نام پر کئی فیک پیجز ہم نے بنا رکھے ہیں، جہاں پر اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ بیچ میں BJP کا صاف چہرہ مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ہندوؤں کے سامنے مسلمانوں کا خطرناک چہرہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں کئی فنکارانہ فسادات ہوتے ہیں وہاں سب سے پہلے سوشل نیٹ ورک سائٹ پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ جناب صدر، دنیا میں سب سے زیادہ حادثات، سب سے زیادہ موت ہندوستان کے اندر سیلفی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ گزشتہ 2 سالوں کے اندر ہندوستان میں سب سے زیادہ موت 60% اسی سیلفی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سوشل میڈیا کی افادیت کے قائل ہیں وہ کیا اس بات کو نہیں دیکھتے کہ برطانیہ جیسا ملک جو ہر سال 220 کروڑ پاؤنڈ اقتصادی نقصان کو جھیلتا ہے۔ دوستو، طلبہ کے تعلیمی اوقات کو ضائع کرنے کا آج سب سے بڑا سبب یہی سوشل نیٹ ورک سائٹس کا ہے۔ وہ نوجوان جنہیں ملک قوم کی ترقی میں نمایاں رول ادا کرنا تھا، وہ آج بھینچک پوجا کی سیلفی اور پریا پرکاش کی قاتلانہ آنکھ مارنے والی اداؤں کو دیکھنے میں مصروف ہیں، اور ہماری قلبی صلاحیتوں کو اس ٹویٹر نے صرف 250 الفاظ کے اندر محصور کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اسی طریقے یہی وجہ ہے کہ تمام نقصانات کو دیکھتے ہوئے آکسفورڈ یونیورسٹی کی ماہر نفسیات نے کہا تھا کہ مستقبل کا نوجوان یہ سوشل میڈیا کا اتنا عادی ہو جائے گا کہ یہ فوبیا میں مبتلا ہو کر ذہنی بیماری کا شکار ہو جائے گا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اچھا ہوگا کہ آزادی سے پہلے یہ سوشل نیٹ ورک نہیں تھا، ورنہ مولانا ابوالکلام آزاد، محمد علی جوہر اور گاندھی جی بھی یہی کہتے کہ اس میسج کو اتنا شیئر کرو کہ ہم نے تمام مسائل کے بعد جو لوگ آج بھی جشن پوشی کرتے ہیں ان کے لیے بس میں شیئر کہنا چاہتا ہوں کہ
उम्र भर गाली भूल यही करता रहा, उम्र भर गाली भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा।